السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسا طبقہ بھی پایا جاتا ہے معاشرے کے اندر جس کو لوگ بریلویت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو پتہ ہے یہ وہ لوگ ہیں بریلوی طبقہ، یہ احمد رضا خان بریلوی کی بات کو بڑی ہی یہ ترجیح دیتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ یہی لوگ عوام الناس کو سٹوریاں، قصے، کہانیاں سنا کر گمراہی کے رستے پر چلا رہے ہیں۔ اور دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ یہ دن بدن پتہ نہیں کہاں سے یہ نئی کہانیاں گڑ کر لے جاتے ہیں۔ شاید یہ ہر سال بعد کٹھے بیٹھتے ہیں اور پھر اصلاح کر کے بناتے ہیں، جی اس مرتبہ تو نے یہ بیان کرنی ہے، اس مرتبہ تو نے یہ کہانی بنانی ہے، تو نے یہ بنانی ہے۔ کیوں؟ استغفر اللہ معاذ اللہ، اس لیے کہ عوام کو گمراہی کی طرف رکھنا ہے۔ اگر عوام الناس نے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ لیا، تو یہ عوام کہیں سیدھے رستے کی طرف نہ آ جائے اور ہمارا ٹکر پانی جاتا ہی نہ رہے۔ تو خیر ناظرین، ایک بندہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ بندہ استغفر اللہ معاذ اللہ، پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے اگر قرآن پاک کے اندر یا غوث نہیں ہے نا تو یا اللہ بھی نہیں ہے۔ اگر جو جملے اس نے استعمال کیے وہ تو آپ نے سن ہی لینے ہیں، لیکن بڑا ہی دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر۔ استغفر اللہ، ان لوگوں کو بندہ کیا کہے؟ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی تمہارے کو پوچھا 11ویں کرنا قرآن میں کہاں ہے، تو آپ پوچھو قیدے میں بیٹھ کے اتحیات پڑھنا قرآن میں کہاں ہے۔ کل اگر کوئی تم کو پوچھا فاتحہ دینا قرآن میں کہاں ہے، تو تم پوچھو قیدے میں بیٹھ کے درود ابراہیم پڑھنا قرآن میں کہاں ہے۔ اب اگر کل کوئی تم کو پوچھا یا غوث کہنا قرآن میں کہاں ہے، تو تم اس کو کہنا یا اللہ کہنا قرآن میں کہاں ہے۔ یا اللہ کہنا بھی قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ جاہل قوم ہے بھائی، جو منہ کو آیا بم ڈال دیتی، ختم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو بول کے قرآن میں۔ اب آپ اللہ کا ذکر یا اللہ بول کے کریے، لا الہ الا اللہ بول کے کریے، یا صمد بول کے کریے، یا احد بول کے کریے۔ آپ اللہ کا ذکر جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ بول کے کریے، یا سبحان ربی العظیم بول کے کریے، یا آپ اللہ کا ذکر یا قہار یا جبار کر کے کریے۔ آپ اللہ کا ذکر سبحان ذی الملک والملکوت بول کے کریے۔ آپ اللہ کا ذکر سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح بول کے کریے۔ آپ کیسا کرنا ہے آپ کریے، آپ کی مرضی ہے۔ رب نے بس اتنا کہہ دیا اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا۔ اب کیسا کرنا ہے آپ کی مرضی، کیسا کرنا ہے آپ کی مرضی۔ اب آئیے بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سین کنک کو دیکھو، میں کو دیکھو، آپ یہی چھ یہیں چاہ کے جوتے کھا رہے ہیں سنیا۔ مسئلے کو سمجھو، آپ بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلا حکم ہوا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب اسی آیت کا دوسرا جملہ کیا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے والا وسیلہ اختیار کرو۔ پہلے حکم ہوا ایمان والو اللہ سے ڈرو، دوسرا حکم ہوا اللہ تک پہنچنے والا وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے جو تجھے مجھ تک پہنچائے گا تو اس کا دامن پکڑ لے۔ اے بندے تو اس کو وسیلہ بنا لے، اے بندے تو اس کو وسیلہ بنا لے۔ اللہ کہہ رہا ہے تو اس کو وسیلہ بنا لے۔ اب ہم نے 11ویں شریف کیا ہے، ہم نے 11ویں شریف کو عبادت سمجھ کے نہیں کیا، ہم نے 11ویں شریف کو فرض سمجھ کے نہیں کیا، ہم نے 11ویں شریف کو واجب سمجھ کے نہیں کیا، ہم نے 11ویں شریف کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھ کے کیا ہے۔ ہم نے عروس کیا ہے، ہم نے عروس کو فرض سمجھ کے نہیں کیا، ضروری سمجھ کے نہیں کیا، واجب سمجھ کے نہیں کیا، لازم سمجھ کے نہیں کیا، مگر ہاں ہم نے اللہ کے ولی کی مزار پہ جمع ہو کر عرس کا اہتمام کیا، کیونکہ ہم نے اس کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ تک پہنچانے والا وسیلہ اختیار کرو۔ اللہ تک پہنچانے والا، یہ سب کیا ہے؟ وسیلے ہیں۔ یہ کیا ہے بولیے؟ سب غوث اعظم وسیلہ ہیں۔
غریب نواز, زور سے بولو, غریب نواز, بندہ نواز, سرکار امام انوار اللہ فاروقی, سرکار محدث دکان, وسیلہ ہے, وسیلہ. سدھی پیٹ میں جو اللہ کے ولی آرام کر رہے ہیں, یہ اللہ تک پہنچنے کا, اللہ کہہ رہا ہے ان کو پکڑو. پکڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے ان سے محبت کرو, ان سے محبت کرو, کیونکہ جب ان سے محبت ہوگی تو پھر تم ان کی صحبت میں بیٹھو گے. اگر یہ وفات کر گئے ہیں تو پھر ان کی مذاق. تسا سارے میرے مسلمان بھرا آئے بیٹھے ہو, میرا یہ تواڈے واسطے حسن ظن ہے کہ تسا سارے مسلمان ہو. اور مسلمان ہو نا, یا کوئی شک ہی نہیں, مسلمان ہو نا. میں نہیں آتا بھی تواڈے وچوں کیڑا مسلمان ہے تے کیڑا کافر ہے. میرا یہ حسن ظن ہے کہ تسا سارے کیا ہو, اوے مسلمان. تا بولو سارے کیا ہو, مسلمان. اگر تواڈے وچوں کوئی میرا بھرا بریلوی, دیوبندی, اہل تشیع, اہل حدیث آیا بیٹھا ہے, تہی کو عرض کرے سا, پورے قرآن پاک دے وچ اللہ کی تھائی بھی نہیں آکھیا کہ دیوبندی بریلوی بنو تا جنت دے سا. پورے قرآن وچ اللہ کی تھائی بھی نہیں آکھیا کہ مرکزی دے بڑسو تا تانوں جنت دے سا. پورے قرآن وچ اللہ کی تھائی بھی نہیں آکھیا کہ فرقے تقسیم ہو سو تا جنت دے سا. ہکو علاج دنیا دیاں تمام لعنتاں دا دسیا ہے. تا اللہ فرماندا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اور کائنات دے مسلمانوں, میرے محمد دے اتے ایمان رکھن والے ہو, میرے قرآن نو تھامنا تہاڈا کم ہے. ولا تفرقوا, فرقیاں کو بچا لینا کہندا کم ہے. اس واسطے فرقیاں والی لعنت کو بچنا ہے تو قرآن نال تعلق پیدا کر, گمراہی کو بچنا ہے تو قرآن نال تعلق پیدا کر, بدعات کو بچنا ہے تو قرآن نال تعلق پیدا کر. کیونکہ وقت قریب آ چکا ہے کہ جدو اللہ دی طرف بلاوا آ جاوے وقت کوئی نبی ولی بھی اس بلاوے نو ٹال سکدا. تانوں دعوت دیتی ہے اللہ دے قرآن دی طرف. تانوں ہرگز نہیں آکھیا کہ ساڈی جماعت دی رکنیت اختیار کرو, ہرگز نہیں آکھیا کہ ساڈے ہاتھ تے بیعت کرو, نہ ہی تواڈے کول کسے چندے دا مطالبہ ہے. اکو عرض تواڈے سامنے, چھوڑو جماعتاں نو, چھوڑو فرقیاں نو. ٹائم تھوڑا جہا رہ گیا نہیں تے اس تھوڑے جہا وقت دے اندر قرآن پاک نال تعلق پیدا کرو. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو بنا فرمائی. پہلے نمبر پہ ناظرین یہ بات ذہن میں بٹھا لیں, ایک آپ اللہ کی رحمت کا وسیلہ ڈال سکتے ہیں. نمبر 2, آپ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ڈال سکتے ہیں, جیسا کہ وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, وہ 3 بندے غار کے اندر پھنس گئے تھے. خیر کوشش کروں گا آپ کو آگے جا کے بیان کر دوں. تو تیسرے نمبر پہ آپ زندہ سے دعا کروا سکتے ہیں. تو خیر ناظرین, میں یہاں پہ یہ بھی ایک بات کرتا چلوں, ان لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مقام کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. شاید اس بندے نے رب العالمین کا قرآن پڑھا ہی نہیں. پڑھنا کیا تھا, میرے خیال سے ایسے طبقے کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا اور لوگوں کو یہ باتیں کرتے ہیں. میں یہاں پہ ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا, چلو وہ بھی بتاتا چلو. جب ہم ان کو سورۃ الفاتیر کی آیات سناتے ہیں نا اس طبقے کو, آگے سے یہ کہتے ہیں جی نہیں جی نہیں, یہ تو بتوں کے بارے میں ہے, یہ تو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی آیتیں. تو بندہ ان سے یہ سمجھائے کہ بندہ پھر سورہ اعراف کی 194 آیت کا ترجمہ کرے. وہاں پہ تو اللہ رب العالمین یہ بات فرما رہے ہیں کہ جن کی پوجا تم کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر, جن کی پوجا غیر اللہ کی پوجا جن کی تم کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر, وہ بھی تو آپ کی طرح بندے ہی ہیں. وہاں پہ پھر یہ لوگ کیا کہیں گے, وہ کہتے ہیں نا, اب کیا کہوں, کہ جہاں پہ شرک ہو وہاں پہ عقل نہیں ہوتی, جہاں پہ عقل ہو وہاں پہ شرک نہیں ہوتا. آگے ہم چلتے ہیں. تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف دیکھ لیں, کسی نبی نے بھی کسی دوسری نبی کا وسیلہ نہیں ڈالا, بلکہ کسی صحابی نے بھی ایک دوسرے کا وسیلہ نہیں ڈالا. قرآن پاک کی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام ہے, آپ کو پتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا جبل رحمت پہ کھڑے ہو کر, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے ڈائریکٹ اگر دروازہ کھڑکایا تو ایک اللہ کی ذات کا کھڑکایا. اور اگلی بات ہم کرتے چلے, نبی نوح علیہ السلام کی طرف دیکھ لے, کشتی کے اندر سوار ہونے لگے ہیں تو انہوں نے بھی کشتی کے اندر سوار ہونے لگے, کیا کہتے ہیں, وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. یعنی نبی نوح علیہ السلام بھی ڈائریکٹ اگر دروازہ کھڑکاتے ہیں تو ایک اللہ کی ذات کا ہی کھڑکاتے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں. اب دیکھیں نبی موسیٰ علیہ السلام ہے, وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں, ربی لما انزلت الی من خیر فقیر, اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں. تو آگے آپ دیکھیں گے نبی ایوب علیہ السلام کی طرف جائیں گے,
تو نبی ایوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ نبی ایوب علیہ السلام نے بھی دروازہ سیدھا رب العالمین کی ذات کا ہی کھڑکایا، کسی دوسرے نبی کا وسیلہ نہیں ڈالا۔ اب ہم آتے ہیں امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ سورۃ الانفال کا مطالعہ کریں، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکہ۔ بلکہ قرآن پاک کا ایک اور مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ اگر دروازہ کھڑکایا تو ایک اللہ کی ذات کا کھڑکایا۔ تمام صحابہ کی طرف دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کے اندر آپ دیکھیں کیا کسی صحابی نے دوسرے صحابی کا وسیلہ ڈالا ہے؟ اور اگلی بات ہم ایک اور کرتے چلے، اگر ہم کہتے ہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے، کل چال یا ساتہ یہ وہ، کہتے ہی لو اس میں حرج کیا ہے؟ ہم ثبوتیں ہی پڑھتے ہیں، آیتیں ہی پڑھتے ہیں، حرج کیا ہے؟ ان لوگوں نے یہ جملہ کیا کہا کہ حرج کیا حرج کیا حرج کیا، استغفر اللہ معاذ اللہ، جتنا نقصان کیا دین کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حرج کیا جی، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اگلی بات ہم کرتے چلے، آگے کہتے ہیں جی اچھا یہ ہم کرتے ہیں کل چالیاں ساتہ یارویں، تو منع دکھائیں۔ جو کام ہی آج شروع ہوا ہے وہ بندہ منع کہاں سے دکھا دے؟ اب مثال کے طور پہ ایک بچہ بھی پیدا ہی نہیں ہوا تو ہم اس کی موت کہاں سے دکھا دیں؟ پھر بچہ دنیا پہ آیا ہی نہیں، ہم اس کی آپ کو موت کیسے دکھا دیں گے؟ یہ تو پھر وہ صاحب ایک بندہ اٹھے گا کہے گا جی ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی بھی میں اذان پڑھوں گا، تو آپ ان کو منع کریں گے، وہ آپ سے کہے گا جی مجھے دکھاؤ کہاں پہ منع ہے۔ اب اس کو منع دکھا سکتے ہیں؟ جو کام ہی آج شروع کیا ہے وہ ہم منع کہاں سے دکھائیں؟ تو ناظرین یہاں پہ ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں شرک جیسی لعنت سے بھی محفوظ فرمائے اور بدعات جیسی لعنت سے بھی محفوظ فرمائے، اور باقی ناظرین یہاں پہ یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔